اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہ بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنے آپ کو بدلنے کا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی اللہ کی مدد کے منتظر ہیں تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، ہمت ملے گی، اللہ پر یقین مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد کب اور کیسے آئے گی؟ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے اس سے پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد خوشادگی ہے، بلا صبح تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے آدھے سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ ان نصر اللہ قریب unquestionably the help of Allah is near۔ دو صورتوں میں ہمیں اللہ کی مدد دکھلائی نہیں دیتی، پہلا جب اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، دوسرا جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہے ہیں یا پھر ہم سے ناراض ہے؟ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو وہ ہمیں اپنے اور بھی قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈھال دیتا ہے، اپنا دھیان ہمیشہ ہمارے دماغ میں ڈھال دیتا ہے، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہمیشہ اللہ رہتا ہے۔ ہم جب ان کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے تب بھی اللہ ہمارے خیالوں میں رہتے ہیں۔ گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے اور صبر اور برداشت اپنے آپ آ جاتا ہے۔ یہ صورتیں ہے آزمائش کی اور ہدایت کی۔ اور جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنا خوف اور ڈر ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، ہمیں صحیح اور غلط چیز کی سمجھ سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے یا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ اگر اللہ آپ کو آزما رہا ہے تو آپ صبر کریں، کچھ دن اور صبر کریں، عنقریب اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، آپ بس صبر کریں۔ جو بھی اعمال آپ کر رہے ہیں نا، صبر برداشت، اللہ کے حکموں پر چلنا، وہ سب آپ کرتے رہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کو اللہ کو منانا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ توبہ اور استغفار سے اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی اولاد سے، کبھی بیماری سے، فاقے سے۔ یہ تو طے ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، کانسٹنٹ دعا اور صبر کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، تم اللہ سے مدد مانگو جب تم پریشان ہو، مشکل میں ہو، کیونکہ دنیا امتحان کا جہاں ہے، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فاصبر صبرا جمیلا، صبر کرو اور بہترین صبر کرو۔ اللہ کہتا ہے، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جب آپ صبر کرو تو ایسے صبر کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے، اور آپ نے کیسے اسے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روکے رکھا ہے۔ جو طوفان، جو درد، جو دکھ آپ کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے، آپ اسے صرف اللہ کے لیے کنٹرول کریں۔ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says, every one of us is a sinner and the best of sinners are those who make توبہ to Allah۔ مت مانگو کسی سے بھی کچھ بھی، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جوتے کے فیتے بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ مانگنے والا ہمیشہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پہ رکھ کر پیش کرتا ہے، اسی لیے اللہ سے مانگو، مخلوق سے نہیں۔ اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی ذریعہ بنا دے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے آگے کبھی بھی نہ ہاتھ پھیلائیں۔ اور آپ دیکھنا، جس دن آپ یہ عادت ڈال لو گے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ایسے ایسے راستے کھولیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بس اس چیز کو آپ کو کانسٹنٹلی فالو کرنا ہے، یہ ایک دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو وہ بہترین مدد ہوتی ہے۔ اس سے بہترین مدد اور اس سے بہترین فیصلہ ہمارے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمیں راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اللہ اس بندوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ مجھے معلوم ہے اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں،
لیکن اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کا نام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ کچھ چیز ایسی ہے جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سورہ عمران ورس نمبر 160 میں اللہ کہتے ہیں کہ If Allah should aid you, no one can overcome you. But if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allah let the believers rely. اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو روک سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر پورا توکل کرے۔ جو اللہ کے آسرے پر چلتا ہے اسے راستوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کی راستے، اس کی منزلیں تو اللہ طے کرے گا۔ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا شروع کر دو، اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے سے فرمایا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ اور تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے کرو، کیونکہ اگر ساری کائنات مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری کائنات مل کر بھی آپ کا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو خواہ مخواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ کو خوشی میں یاد کرے گا اللہ اسے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، مشکل، پریشانی، برے حالات، ان سب چیزوں سے گزر کر ہی آسانی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے مشکلوں کے بعد بلندی حاصل ہوئی۔ جب آپ اللہ کو اپنی چاہت بنا لو گے تو وہ آپ کو ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ آپ ان کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں بننے دے گا۔ جب اللہ دیتا ہے وہ بہترین سے بہترین دے گا۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگے، بندے کی چاہت نہ مانگو۔ اپنے اور اللہ کے رشتے کو بچا لو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہو تو سب سے پہلے اللہ سے دوستی لگاؤ، ان کو مناؤ، اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کا رشتہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کر دے گا۔ دوستو، جیسے حالات بدلتا ہے ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت طے ہوتا ہے۔ آپ کو پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے دعا کرنے کا۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں کے بعد اور بہت سی لاتعداد شکستوں کے بعد ملتی ہے۔ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اللہ آپ کی نہیں سن رہا تو آپ یہ بات سمجھ جائے کہ اللہ وہ سب دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ لوگوں کی نیت آپ کو لے کر کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہے، اسی لیے ہمیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اشارہ بار بار دکھلاتے ہیں، آنے والی مصیبت کے بارے میں ہمیں چوکنا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ناسمجھ انسان اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے کو آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی بات کر کے تو دیکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ کیسے آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، جانوروں تک کی مدد کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی اللہ کے بہترین مخلوق میں سے ہے، تو اللہ ہماری مدد ضرور سے ضرور کریں گے۔ بس آپ کو اللہ سے دوستی لگانی ہے اور اللہ سے دعا کے ذریعے مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے جب تک مدد نہ آئے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پلیز مجھے کامنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے کہ نہیں۔ دوستو، کامنٹ از دا اونلی میڈیم ٹو انٹریکٹ with you all, so I please request you all to share your valuable feedbacks with me۔ آپ لوگوں کی جو کامنٹس ہیں نا وہ مجھے موٹیویٹ کرے گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی ایسے ہی اسلامک ویڈیوز بناتی رہوں۔ تو دوستو، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔